بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اسلامیات گریڈ 6 کے سبق نمبر 4 کی طرف آتے ہیں۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے حقوق العباد۔ بچوں، آپ سب حقوق العباد کے بارے میں تو جانتے ہی ہیں۔ آپ نے اس سبق کی بہت توجہ کے ساتھ ریڈنگ کرنی ہے اور اس کے سارے ٹاپک جتنے بھی دیے گئے ہیں، جتنے بھی معلومات ہیں، ان کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرنا ہے تاکہ آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ اس کے دیے گئے ایکسرسائز کے دیے گئے سوالات کے جوابات خود حل کر سکیں، اور آپ جو جتنی بھی ایکٹیویٹیز، جتنی سرگرمیاں دی گئی ہیں، ان کو آپ خود حل کر سکیں۔ بہت توجہ سے پڑھیے کہ حقوق العباد کسے کہا جاتا ہے۔ حقوق العباد کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے ارد گرد رہنے والوں لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں حقوق العباد سے متعلق کیا بیان کیا گیا ہے، اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ تو بچوں، آپ جانتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا معاشرہ قائم کرتا ہے جہاں اپنے پرائے، عزیز، رشتہ دار سبھی کے درمیان بہترین تعلقات، محبت، ایک دوسرے کا احساس ہوتا ہے۔ اور اسلام نے کیا کیا کہ ہر فرد کے لیے کچھ حقوق اور فرائض مقرر کیے تاکہ سب کے ساتھ انصاف ہو سکے، اور انہیں حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ حقوق العباد کیا ہوتا ہے؟ بندوں کے حقوق، اور ان حقوق کا، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم پر دوسروں کے حقوق واجب ہیں، پہلے وہ ادا کرو، پھر اپنے حقوق کے لیے اللہ سے سوال کرو۔ بچوں، حقوق العباد میں والدین کے حقوق ہیں کہ والدین کیا، وہ واحد ہستی ہیں جو اپنی اولاد کی ہر طرح کی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، اور قرآن اور حدیث میں والدین کی خدمت کو فرض قرار دیا گیا ہے، اور جو فرض کو نظر انداز کرنے والے ہیں انہیں کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، ان کی خدمت کر کے اسے جنت مل جائے گی۔ وہ شخص اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت میں داخل ہوگا۔ تو بچوں، والدین کے حقوق کا خاص طور پر خیال رکھنا۔ دوسری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق میرے ماں باپ ہیں۔ اسی طرح ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس شخص نے پہلی بار بھی یہی سوال، دوسری بار بھی، تیسری مرتبہ بھی اس نے یہی سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں مرتبہ یہی فرمایا، چوتھی مرتبہ فرمایا کہ تیرا باپ۔ اسی طرح والدین کے حقوق ہیں، اور اس کے بعد اولاد کے حقوق ہیں۔ والدین کے لیے اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لہذا والدین کو چاہیے کہ وہ اولاد کی پیدائش پر، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، شکر ادا کریں، صاحب حیثیت ہوں تو عقیقہ کریں کیونکہ یہ سنت ہے، اور ان کا اسلامی نام رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت تم اپنے باپ کے نام سے پکارے جاؤ گے، پس تم اچھے نام رکھا کرو۔ اس طرح والدین کا بھی فرض ہے وہ اولاد کی تعلیم و تربیت، پرورش کریں، اور ان کی دینی تعلیم و تربیت کریں۔ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور انہیں نماز کی ترغیب دو۔ اگر وہ 10 سال کے ہو کر نماز نہ پڑھے تو انہیں مار کر نماز پڑھانی چاہیے۔ اسی طرح حدیث سے ثابت ہے کہ اولاد کی دینی اور اخلاقی تربیت کے لیے والدین کو سختی کرنے کی اجازت ہے، لیکن ان کے ساتھ شفقت اور محبت کا سلوک اپنایا جائے۔ حد سے زیادہ سختی یا بے جا لاڈ پیار نہ کیا جائے کہ دونوں صورتوں میں بچے بگڑ جاتے ہیں۔ بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کے بجائے نرمی سے سمجھایا جائے، اولاد کے درمیان فرق نہ کیا جائے، اور سب بچوں پر برابر توجہ دی جائے۔
ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے کہ اگر ایک بچے کو کوئی چیز دو تو دوسرے کو بھی ویسی ہی دو، کیونکہ ناانصافی بہت بری بات ہے۔ بچوں، اسلام سے قبل اہل عرب جو تھے وہ بیٹوں پر فخر کرتے اور بیٹی کو ذلت کا باعث سمجھ کر اسے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اسلام نے اس ظالمانہ عمل کو ختم کیا اور بیٹی کو رحمت قرار دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ جس شخص نے ایک بیٹی یا 3 بیٹیوں یا ایک بہن یا 3 بہنوں کی پرورش کی، انہیں تعلیم و تربیت دی، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا تو اس شخص کے لیے جنت واجب کر دی گئی۔ اسی طرح آگے مسکین کے حقوق ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا اور ان کے تمام امور میں، ان کے دکھ تکلیف میں ان کی مدد کرنا بھی ان کے حقوق میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ بیواؤں اور مسکینوں کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے، اس شخص کی طرح ہے جو رات بھر عبادت کرے اور دن میں روزہ رکھے۔ بچوں دیکھو، مسکینوں اور بیواؤں کا خیال رکھنے کا کتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ تو آئیے، ایکسرسائز ہے، آپ کو ہوم ورک شیٹ نمبر 4 دی گئی ہے، سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ جو بھی ہوم ورک ہے وہ آپ نے جوابی کاپی میں بہت خوبصورت طریقے سے اس کے سوالات کے جوابات دینے ہیں، اور ان سوالات کے جوابات اور جو بھی ہوم ورک دیا گیا ہے اسے زبانی آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم۔